یہ جو رحمت للعالمین اتھارٹی ہے، اس اتھارٹی میں اگر یہ صحیح معنوں میں اپنا کام کرے تو یہ ہماری سوسائٹی میں ایک انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ بالکل۔ آج جو تقریب ہوئی، اور بلکہ یہ تقریبات کا سلسلہ گزشتہ 1-2 روز سے جاری ہے، میں تو کم از کم پہلی مرتبہ اس طرح دیکھ رہا ہوں۔ اگرچہ ہر سال چراغاں ہوتا ہے، شہر سجائے جاتے ہیں، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور سرکاری چھٹی بھی ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ ریاستی سطح پر، قومی سطح پر اس انداز میں یہ جو تقریبات ہوئی ہیں، اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی جو سوسائٹی ہے، پوری سوسائٹی، اس پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور آپ کی یوتھ ہے خاص طور پر ان پر بڑا اثر پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنی جو زندگی کس طرح گزارنی ہے، تو ان کو پھر وہ موٹیویشن ملتی ہے۔ تو آج ویسے تو پرائم منسٹر صاحب کی بڑی لمبی تقریر تھی، اس میں انہوں نے اپنے آگے کے لائحہ عمل کا بھی جو ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی آگے اس پہ کئی ایشوز پر بات کی، لیکن اسلامی فلاحی ریاست کے حوالے سے خاص طور پہ جو وزیر اعظم نے بات کی، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات کرنی چاہیے کہ جو وزیر اعظم صاحب اسلامی فلاحی ریاست اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ ہے یا یہ کہتے رہیں گے کچھ اس پہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہوا؟ آج تک پی ٹی آئی کی حکومت نے اسلامی فلاحی ریاست کے حوالے سے یا ریاست مدینہ کے حوالے سے کیا کیا ہے؟ تو ہم ایک فلاحی ریاست کا اگر کانسیپٹ دیکھیں تو اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ کم از کم جو شہریوں کو میسر ہوتی ہیں، اس میں ایک انصاف ہوتا ہے، ایک تعلیم ہے، اور ایک صحت ہے۔ اچھا، انصاف کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے سٹرکچر کو ہی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو انصاف کے جو عدل کے ایوانوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ خود سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف کسی ایک فریق کو کام نہیں کرنا، اس میں بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے۔ اس میں صرف ججز نہیں کر سکتے، انصاف جو ہے وہ بڑے گراس روٹ لیول سے شروع ہوتا ہے۔ مطلب انصاف صرف عدالت نہیں کرنا ہوتا ہے، انصاف جو ہے یہ ایک عام پٹواری یا کلرک کی سطح سے معاملہ شروع ہوتا ہے۔ تو ہم نے انصاف سمجھ لیا صرف عدالتوں سے ہی ملنا ہے، تو اس پہ تو خیر بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے، اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اپنے اس دور حکومت میں، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں، فوجداری قوانین میں تبدیلی کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کرتے ہیں، لیکن اس میں رکاوٹیں بہت زیادہ۔ باقی جو رہ گئی 2 چیزیں وہ بھی بڑی اہم ہیں، وہ ہے تعلیم اور صحت کے حوالے سے۔ اچھا، صحت کے حوالے سے دیکھیں، آج بھی عمران خان صاحب نے جو بات کی، جو صحت کارڈ ہے، اور انہوں نے کہا کہ مارچ تک سب کو مل جائے گا، اور اس میں 10 لاکھ روپے تک علاج، مفت علاج کی جو سہولت ہوگی۔ اگر یہ 10 لاکھ روپے تک کے علاج کی سہولت، صحیح معنوں میں مفت علاج کی سہولت یہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ صحت کے میدان میں یہ ریولوشن سے کم نہیں ہے پاکستان میں، اور تاریخ میں ایسا کوئی کام نہیں ہوا ہوگا اگر یہ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے بھی تعلیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، تعلیم کے حوالے سے ابھی یہ جو یکساں نصاب تعلیم ہے، اب یہ جو یکساں نصاب ہے، جب یہ آ رہا تھا تو بہت سے لوگوں نے، جب ہم نے اس پہ بات کی نا، تو بہت سے لوگوں نے کہا جی یہ ہو نہیں پائے گا، جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے خاص طور پہ وہ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، وہ اب وہ تمام کتابیں، ابھی تو ظاہر پرائمری کی سطح تک آیا ہے، وہ اب اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلا قدم ہے تعلیم کے شعبے میں بھی کہ یکساں نظام تعلیم۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک فلاحی ریاست ہے، اس کے راستے میں، اس کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں، جن میں سے 2 پہ مجھے کام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جو تیسری ہے اس کے لیے ایک طویل جو رستہ ہے اس منزل پر پہنچنے کے لیے وہ نظر آ رہا ہے، کرنا پڑے گا۔ ناظرین، قومی رحمت العالمین کانفرنس سے ہم نے خطاب بھی کیا، اور انہوں نے قومی رحمت العالمین اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے کیا بات کی، ذرا یہ سنیں۔ ہماری جو چیئرمین ہوں گے رحمت العالمین اکیڈمی کے، وہ ایک اسکالر ہوں گے، جنہوں نے سیرت کے اوپر کتابیں لکھی ہوں گی، پیپرز لکھے ہوں گے، ان کو ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہوگا، ان کے انٹرنیشنل کنیکشنز ہوں گے، کیونکہ کوشش یہ ہوگی، اور میں اچھے ابھی اسکالر سے ملا بھی ہوں، کوشش یہ ہوگی کہ وہ بڑا زبردست کام دنیا میں ہو رہا ہے، بڑے بڑے اسکالرز پاکستان کے باہر زبردست کام کر رہے ہیں، تو یہ اتھارٹی کوآرڈینیٹ کرے گی دنیا میں ہماری جتنے بھی ریسرچ ہو رہی ہے، جو ڈیولپ کر رہے ہیں ہم اسلامک تھنکنگ اور سیرت نبی، تو ان ساروں کو یہ کوآرڈینیٹ کرے گا چیئرمین۔ صدیق، رحمت العالمین اتھارٹی کا قیام تو عمل میں لایا جا رہا ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟
جی بالکل اس کے مقاصد بالکل ہم رکھتے ہیں اپنے ناظرین کے سامنے، لیکن ماریہ جس طرح عادل وڑائی صاحب نے جو ہے وہ ناظرین کو جو ہے وہ مبارکباد دی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو ویژن ہے جو وہ ہمیشہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے لیے اب وہ عملی اقدامات بھی کر رہے ہیں. یعنی جیسے ہیلتھ کارڈ کی بات ہوئی، ہر احساس پروگرام آپ دیکھ لیں، پناہ گاہیں بنائیں، اس طرح کے اقدامات ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ جو ہے وہ یہ رحمۃ اللہ عالمین جو اتھارٹی ہے وہ ہے. لیکن یہ بھی میں کہنا چاہوں گا، جو آپ نے انٹرو میں ماریہ ذکر کیا تھا کہ شہروں کو سجایا گیا ہے، تو میں نے نہیں دیکھا کبھی، جب سے کم از کم 7 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام آباد کو اتنی خوبصورتی سے جو ہے وہ سجایا گیا. تو اس میں کریڈٹ جو ہے وہ ظاہر ہے حمزہ شفقات صاحب جو ہیں، جو ڈی سی ہیں اسلام آباد کے، ان کو، ان کی ٹیم کو جاتا ہے، جو سی ڈی اے ہے ان کو جاتا ہے، جو لوگ اس میں شامل تھے. ظاہر ہے ہمیں تمام لوگوں کا بہت دنوں سے یہ پروسیس چل رہا ہے، بالکل ہمیں ظاہر ہے ایک کا نام نہیں پتا، اگر معلوم ہوتا تو ہم سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جو بھی اس میں شامل تھا، ظاہر ہے حمزہ شفقات صاحب جو کیپٹن ہیں ایک ٹیم کے پوری کے، تو ان کو اور ان کی ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ماریہ میں ایک چیز کا ذکر کرنے کے بعد رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی پہ جاؤں گا. جو عادل وڑائی صاحب نے کہا کہ عدالتوں کا کام نہیں ہے، جو جس کے پاس جو ایک ذمہ داری ہے اس کا بھی یہ کام ہے کہ وہ انصاف کرے. مجھے یاد ہے ایک کانفرنس ہی یہاں پہ سپریم کورٹ کے زیر تمام، اس میں ایک بڑی اچھی بات کی تھی جسٹس کھوسا صاحب نے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انصاف کرنا صرف عدالتوں کا کام ہے، لیکن انہوں نے بڑی ہی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ انصاف کرنا ہم سب کا کام ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم میں سے ہر شخص انصاف کرنے لگ جائے، اپنے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ انصاف کرنے لگ جائے، جو اس کی ذمہ داری ہیں ان کو ادا کرنا شروع کر دے، فرائض ہیں وہ ادا کرنا شروع کر دے، جو دوسروں کے حقوق ہیں ان کا خیال کرنا شروع کر دے، تو انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں یہ معاملات آئیں گے ہی نہیں. دیکھیں نا عدالتوں میں کس طرح کے کیسز آتے ہیں، یہی کیسز آتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. اگر کوئی ظلم نہ کرے، اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، اس نے میرے ساتھ 2 نمبری کی ہے، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس نے میرا حق مارا ہے، اس نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے، اس نے میرے پیسے کھا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم میں سے ہر شخص انصاف کرنا شروع کر دے تو ظاہر عدالتوں پہ کیسز کم ہو جائیں گے. آپ دیکھیں نا 2 پارٹی جب عدالت میں جاتی ہیں کہ جی زمین پہ قبضے کی، تو ظاہر ہے ایک پارٹی کو پتہ ہوتا ہے نا کہ وہ جھوٹے ہیں. تو پتہ نہیں ہے، حیران ہوتا ہوں میں یہ دیکھ کر کہ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کا حق بھی مارتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ عدالتوں میں جا کے اور اس اپنی غلط چیز کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. تو ماریہ یہ جو رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی ہے یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے. اس کی وجہ یہ ہے بہت سارے مسائل ریاست کے سامنے آتے ہیں، حکومت کے سامنے آتے ہیں، اس مسئلے سے کیسے نبردہ آزماؤں نے، اس معاملے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتی ہے، اس کے لیے یہ اتھارٹی بنائی گئی ہے کہ وہ گائیڈ کرے گی ریاست کو، وہ بتائے گی کہ اس مسئلے پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتی ہے اور اس کے لیے کون سی قانون سازی کرنی ہے، کیا طریقہ کار اپنانا ہے. اگر طاہر شریف صاحب ہمارے ساتھ آگے تو ان سے بات کرتے ہیں. دوبارہ بھی آتی ہوں. ناظرین ہمیں سب جوائن کیا ہے معاون خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی علامہ طاہر اشرفی صاحب. بہت شکریہ سر، اپنے پروگرام کو ٹائم دیا. سر کہیے گا اتنے بڑے لیول پر پہلی مرتبہ اس طرح سے عید میلاد النبی بہت ہی جوش و خروش سے منایا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج وزیر اعظم نے وہاں پر میزبانی بھی کی اور وہاں پر مختلف تقریبات بھی ہوئی ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ لائن ناظرین ہماری ڈراپ ہو چکی ہے. صدیق آپ کنٹینیو کیجئے گا. آپ بتاتے ہیں کہ بیسیکلی اس کی وجہ کیا ہے، اس کو کیوں رحمت العالمین اتھارٹی کو جو ہے وہ اس طرح قیام میں لایا جا رہا ہے؟ جی بالکل، اس میں ماریہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی معاملے پہ ریاست کو گائیڈ کرے گی کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے. پھر رحمت العالمین اتھارٹی کا قیام جو عمل میں لایا گیا، اس کی بنیادی مقصد ہے کہ سب کو متحد کرنا، ہم آہنگی پیدا کرنا بین المسالک، بین المذاہب. پھر انٹرنیشنلی جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا اصل امیج جو ہے، اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا میں روشناس کرانا ہے، دکھانا ہے. تو یہ بھی جو ہے اس میں نامور اسکالرز جو ہیں وہ ہوں گے دنیا بھر میں. ظاہر ہے پاکستان اس چیز کو لیڈ کرے گا کہ جو اسلام کا تشخص ہے، جو اسلام کی اصل تصویر ہے وہ پیش کی جائے. اس کے علاوہ اسکولوں کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو نصاب میں چیزیں ہیں ان کا یہ جائزہ لے گی کہ کیا کیا چیزیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نصاب میں شامل کی جائیں. پھر اسی طرح سے میڈیا کے ذریعے معاشرے کی طرز زندگی میں مثبت تبدیلی لانا، فکری اور نظریاتی سوچ کو بیدار کرنا. پھر اسی طرح سے اسلامی تاریخ اور تعلیمات پر مبنی فلموں اور ٹی وی ڈراموں کے ذریعے آگاہی لانا. ابھی آپ نے تو دیکھا اس ایک ڈرامے کا کتنا امپیکٹ جو ہے آیا، تو ڈراموں کا امپیکٹ آتا ہے. یونیورسٹیز میں تحقیق اور مباحثہ حکومت کی جو ہے وہ رب العالمین اسکالرز مانیٹرنگ جو ہے وہ ایک سسٹم بنایا جائے گا. میرٹ پر مبنی آن لائن سسٹم، اسپیشل پروجیکٹس، صوفیاء کرام کی زندگیوں اور تعلیمات سے کس طرح سے سیکھا جا سکتا ہے، ان کو کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے. تو اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے نوجوان نسل کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لایا جائے کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، اس سے
जो है वो सीखें और साथ ही रियासती सतह पे भी वो इक़दामात किए जाएं जो कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें जो दर्स और सबक मिलता है। सदीक साहब, इसमें बड़ी जो अहम बात मुझे नजर आई है ना, वो ये है कि जामियात के अंदर रिसर्च के हवाले से ये बहुत बड़ा काम होगा। और जितनी सोसाइटीज ने तरक्की की हैं, जिनको हम देखकर फॉलो करना चाहते हैं, जिनकी तरक्की की हम मिसालें देते हैं, उनकी तरक्की में रिसर्च का सदीक साहब बड़ा अहम किरदार है। और हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, अनफॉर्चुनेटली यानी 2-4 को छोड़ के जो रिसर्च का जो लेवल है, जो क्वालिटी है, वो दुनिया भर के अगर हम कंपैरिजन करें जामियात से, इंस्टीट्यूशंस की जो रिसर्च है, तो वो उसका मुकाबला नहीं करते हम। तो ये बहुत बड़ा काम होगा सदीक जान साहब। और दूसरा, ये सिर्फ जामियात की लेवल तक नहीं है, इसमें 8वीं 9वीं 10वीं का जो सिलेबस है उसमें जब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोर्स होगा, और ये नहीं कि एक दफा वो कोर्स शामिल करके इसको छोड़ दिया जाएगा। इमरान खान साहब ये अपनी स्पीच में कह रहे थे कि इसकी मॉनिटरिंग होगी, कि वक्त के साथ साथ उसको अपग्रेड किया जाएगा। तो ये सोसाइटी में वो जो इंसाफ की भी जो हम बात कर रहे हैं कि ये इंसाफ अदालतों से नहीं, ये आपके घरों से शुरू होता है। और ये तभी शुरू होगा जब आपकी तरबियत होगी, और जब तरबियत तभी होगी जब ये चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी तक। तो मैं समझता हूं कि अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है तो ये आपकी सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन है। यानी हमारे आइन में ये चीजें लिखी तो हुई हैं कि हमारे जो कवानीन हैं वो इस्लामी तर्ज पर होंगे, लेकिन ये कहना बहुत लेकिन जब इसको इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो उसके लिए मैं समझता हूं कि ये जो रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी ने अगर ये सही मानों में अपना काम करे तो ये हमारी सोसाइटी में एक इनकलाब बर्पा कर सकती है। बिल्कुल।